سیانے کہتے ہیں کہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ عمر جتنی بھی ہو جائے ہاتھ پر ہاتھ دھرے روح و جان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ کام کرنے کے البتہ مختلف انداز ہیں۔ سرکاری نوکری اور دفتر میں بیٹھنا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن کھیتی باڑی بھی کام ہے اور سمجھدار لوگوں کے سامنے گھومنا پھرنا بھی افضل قسم کی مصروفیت ہے۔ وہ تو خوش قسمت ہوئے جنہیں 9 سے 5 والی نوکری نہیں کرنا پڑتی، لیکن جو اپنے ذرائع آمدنی کی بدولت اس جھنجھٹ سے آزاد ہیں وہ بھی من پسند کاموں سے اپنی زندگیوں کو بھرپور بنا لیتے ہیں۔ یہ خواہ مخواہ کی تمہید ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اب آرزو بس اتنی رہ گئی ہے کہ وہی کریں جو دل کو بھلا لگے۔ معمولی کھیت ہے، اس میں گھومنا اچھا لگتا ہے، درخت بھلے معلوم ہوتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ جہاں ہو سکے وہاں درخت لگائے جائیں۔ ایک باہر کی حویلی ہے جہاں چند سالوں سے کچھ نہ کچھ اگا لیتے تھے، ایک سال گندم، دوسرے سال کینولا، ایک آدھ بار مونگ پھلی کی فصل۔ لیکن پچھلے سال سے اسے خالی چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ دل یہی چاہتا ہے کہ جب سیر کرنے کی سوچے تو اسی ٹکڑے پر تھوڑا گھوم لیا جائے۔ کئی سالوں سے کام کے سلسلے میں لاہور جانا پڑتا ہے، لیکن اب دل کرتا ہے کہ گاؤں سے اسلام آباد نزدیک ہے، ٹی وی پر تبصرے کرنے کے حوالوں سے جو جھک مارنی ہوتی ہے وہ یہیں کر لیا کرے۔ شام 6 بجے گاؤں سے چلیں تو اسلام آباد اسٹوڈیو تقریباً 1 یا 1.25 گھنٹے میں پہنچ جانا ممکن ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کا پروگرام، اس کے بعد گانے سنتے سنتے واپس آنا ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ مزدوری بھی نہ کریں اگر دال دلیے کا مسئلہ نہ ہو۔ مہنگائی آج کل ایسی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں نہ ماریں تو مہینے کی ادائیگیاں مشکل ہو جائیں۔ کچھ شوق بھی ہمارے ایسے ہیں جو بغیر شاہ خرچی کے پورے نہ ہو پائیں، ان کے لیے بھی کچھ مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ خوش قسمت وہ سمجھے جاتے ہیں جن کے وسائل وسیع ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ زمانے کے تغیر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بڑے بڑے لینڈ لارڈز گزرے ہیں جن کے اب ڈھونڈے نشان نہیں ملتے۔ کچھ سال پہلے ملک خضر حیات ٹوانا کے گاؤں جانے کا اتفاق ہوا۔ سردیوں کے دن تھے، سورج نکلا ہوا تھا اور اچانک ارادہ دل میں اٹھا کہ ملک خضر حیات کی گمشدہ اسٹیٹ کو تو دیکھا جائے۔ ملک صاحب حیات تھے تو کالرا اسٹیٹ ہزاروں ایکڑ زمین پر محیط تھی۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم بھی تھے، لیکن جب زمانے نے انگڑائی لی اور پاکستان بنا تو ملک صاحب کی سیاست اور حکمرانی ختم ہو گئی اور پھر ان کی وفات کے بعد کالرا اسٹیٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے۔ آج بھی نشانیاں موجود ہیں، لیکن وہ جو ایک عروج تھا جو اس گھرانے نے دیکھا وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکا ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے ذمہ دار ٹھہرے، لیکن جہاں میرا آبائی گاؤں ہے اس کے ارد گرد بھی خاصی وسیع ذمہ داریاں ہوا کرتی تھیں۔ شاز ہی کوئی پرانی زمینداری اب قائم ہے، زمینیں تقسیم ہو چکی ہیں، خانوادوں کی تعلیم کی طرف اتنی رغبت نہ تھی، زمین کی آمدن پر ہی گزارا تھا، اور ہم بارانی علاقے والوں کی زمینیں بھی کیسی ہیں، وہ آمدن تو یہاں سے نہیں آتی جو نہری علاقوں کا معمول ہے۔ زمانے کے کیونکہ مختلف رنگ ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ورثے میں کچھ زمین آئی تو اس محلے کی نظر ہو گئی جو لاہور شاہی قلعے سے متصل ہے۔ کئی ایسے شوقین مزاجوں کو ہم جانتے بھی تھے جنہوں نے وہاں حاضری دینی ہوتی تھی۔ اب تو کاروں کا زمانہ ہے اور ہر دوسرے شخص کے پاس کار ہے، جس سے سڑکوں کی بھیڑ بڑھ گئی ہے اور آسمانی ماحول بھی وہ نہیں رہا جو ایک زمانے میں ہوا کرتا۔ لیکن جن شوقین مزاجوں کا ذکر چھڑا ہے وہ ہفتے کے دن چکوال سے بس پر لاہور آتے تھے اور شام کو اسی مشہور بازار میں پہنچے ہوتے تھے۔ آس پاس کسی سستے ہوٹل میں رہائش کے لیے ایک کمرہ لے لیا اور من پسند ٹھکانے پر حاضری دی۔ گانے وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ ویلیں دینے لگتے، اور ویلیں بھی کچھ اس ادا سے وصول دی جاتی کہ چکوال سے چلا ہوا مسافر یہی سمجھدا کہ اس ڈیرے کے ہم ہی سب سے اونچے مہمان ہیں۔ اس زوم میں جو کچھ جیب میں ہوتا وہ باہر آ جاتا، اور جب اس بازار کے دروازے بند ہونے لگتے ایک عجیب کیفیت میں مبتلا مسافر ڈگمگاتے قدموں سے یا تو لاری اڈے کی طرف ہو لیتا یا اپنے سستے کمرے کی طرف رخ موڑتا تاکہ شیریں خوابوں میں رات بھر کا تماشا ایک بار پھر مدہوش نظروں کے سامنے آئے۔ اس زمانے میں جاپانی گاڑیاں پاکستانی مارکیٹ میں نہیں آئی تھیں، رئیس زادے امریکن گاڑیاں چلاتے تھے اور اس بازار میں ایسی خوش نصیب عمارتوں کی کمی نہ ہوتی جن کے سامنے امریکن گاڑیاں کھڑی ہوتیں، یعنی اس مقام کا امتیاز سمجھا جائے کہ بسوں پر سفر کرنے والے بھی حاضریاں دیتے تھے اور ساتھ ہی لمبی لمبی کاروں والے بھی کسی دہلیز کی مہربانیوں کے طلبگار ہو جاتے تھے۔ پارسائی کے دور نے اس مملکت پر اترنا تھا تو ان علاقوں کا پرانا نظام حیات سب درہم برہم ہو گیا۔ پارسائی ایسے آئی کہ ان مخصوص علاقوں کے مکینوں نے یہاں سے ہجرت کر کے شہر کے دیگر علاقوں میں اپنے نئے مسکن ڈھونڈے جہاں ثقافت کی نشانیاں ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود تھیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سارے نئے علاقے جنہیں عرف عام میں پوش علاقے کہا جاتا ہے ان میں ثقافت کی یہ منفرد نشانیاں پھیل چکی ہیں۔ شغل میلہ تو اب بھی ہوتا ہے، محفلیں برپا ہوتی ہیں، لیکن جب وہ پرانی روایات ٹوٹیں تو وہ پرانی چاشنی بھی نہ رہی، انداز بدلے تو وہ پرانی ادائیں نہ رہیں۔
अब एक शोर शराबा होता है, बड़े बड़े लाउड स्पीकरों से ऊंची बेहंगम आवाज़ें निकलती हैं और सकाफत का गुमां कम और उछल कूद का कुछ ज़्यादा होता है। शायद हमारी उम्र का तकाजा है और शायद आज के नौजवानों को ये उछल कूद ही ज़्यादा पसंद है। पर हम रहे गुजरे ज़मानों के राहगीर, कई बार लिखत पढ़त में ये अर्ज़ कर चुके हैं कि हमारे साथ तो ये ज़्यादती हुई कि जब इस ममलिकत में सब कुछ मौजूद था तो हमारी जेबों में कुछ नहीं होता था। ये तो नहीं कह सकते कि अब आसूदगी आ गई है, लेकिन कुछ ना कुछ सिक्कों की झंकार तो हो जाती है। लेकिन इन सिक्कों का क्या करना जब वो पुरानी जगहें सब वीरान हो चुकी हैं और पारसाई का दौर ऐसा आया है कि ज़िंदगी भी बहुत हद तक कम अज़ कम हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ हो चुकी है। ज़माने की रफ्तार से चीज़ें ज़रूर बदलती हैं, लेकिन ऐसी कौमें भी हैं जिन्होंने अपने पुराने तौर तरीक़े कायम रखे हुए हैं। शहरों के पुराने इलाकों को पुरानी हालत में ही रखा गया है। हमसे ऐसा नहीं किया गया। हम तो जैसे कदीम चीज़ों के बैरी हों। लाहौर देख लीजिए, क्या ज़्यादती इसके साथ हमने नहीं की। शहर फैला जा रहा है, नई से नई आबादियाँ कायम हो रही हैं, लेकिन जो इलाके लाहौर की पहचान हुआ करते थे उनके साथ यहाँ बुरा किया गया। शाह आलम मार्केट में जाएं, कौन सी पुरानी इमारत आपको खड़ी नज़र आएगी? एक दो इमारतें हैं और वो भी खस्ता हालत में, लेकिन लगता है कि सारे के सारे बाजार पर एक ऐसा हाथ फिरा है जिसे दूर से भी ज़ौक़ की आशनाई ना हो। कराची के साथ यही हुआ है। रावलपिंडी कितना खूबसूरत शहर था, उसका क्या हशर हो चुका है। फिर क्या करें? वो कौन सी जगह जहाँ कोई सुकून मिले।